بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم تاریخ کے پیچیدہ سوالوں کو سادہ نہیں بناتے، ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ ایک سرزمین ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، پہاڑ ایسے جیسے زمین نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی ہو، دریا ایسے جیسے وقت خاموشی سے بہہ رہا ہو، لیکن اسی جنت میں دہائیوں سے ایک سوال جل رہا ہے، یہ ہے کشمیر۔ سوال یہ نہیں کہ کشمیر خوبصورت کیوں ہے، سوال یہ ہے کشمیر کی کہانی اتنی پیچیدہ کیوں ہے؟ کیوں یہ خطہ 3 مختلف بیانیوں میں تقسیم ہے؟ کیوں ہر فریق کی اپنی سچائی ہے؟ اور کیوں یہ مسئلہ آج بھی حل نہیں ہو سکا؟ آج ہم سنیں گے کشمیر کی 3 کہانیاں۔ 1947 برصغیر تقسیم ہو رہا تھا، برطانوی ہند ختم ہو رہا تھا، 2 نئی ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں، پاکستان اور بھارت۔ لیکن ایک سوال باقی تھا، ریاستوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کشمیر اس وقت ایک نوابی ریاست تھی، حکمران مہاراجہ ہری سنگھ، عوام کی اکثریت مسلمان۔ یہ تضاد ہی مستقبل کا بحران بن گیا۔ پہلی کہانی بھارت کا بیانیہ۔ بھارت کے مطابق اکتوبر 1947 میں قبائلی حملہ ہوا، مہاراجہ نے بھارت سے مدد مانگی اور اس کے بدلے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے۔ بھارت کہتا ہے کشمیر قانونی طور پر بھارت کا حصہ ہے۔ یہ الحاق مکمل اور حتمی تھا، اور بعد کی جنگیں بیرونی مداخلت کا نتیجہ تھیں۔ بھارت کے لیے کشمیر صرف زمین نہیں، یہ اس کے سیکولر نظریے کی علامت ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ کشمیر اس کی جمہوری ساخت کا حصہ ہے۔ دوسری کہانی پاکستان کا بیانیہ۔ پاکستان کے مطابق تقسیم کا اصول مذہبی اکثریت پر تھا، کشمیر میں مسلم اکثریت تھی، اس لیے اسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کہتا ہے الحاق دباؤ میں ہوا، عوام کی رائے نہیں لی گئی، اقوام متحدہ نے رائے شماری کی قرارداد دی، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا پلیبسائٹ سے۔ پاکستان کے لیے کشمیر نظریاتی تسلسل ہے، اس کے قیام کی بنیاد سے جڑا ہوا سوال۔ تیسری کہانی کشمیری عوام کی آواز۔ اور پھر ہے تیسری کہانی، وہ جو اکثر شور میں دب جاتی ہے۔ کچھ کشمیری بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کچھ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور کچھ مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ یہ بیانیہ سب سے پیچیدہ ہے، کیونکہ کشمیر صرف جغرافیہ نہیں، یہ شناخت ہے۔ یہ سوال ہے، کیا کشمیری اپنی قسمت خود طے کر سکتے ہیں؟ 1947-48 پہلی جنگ، 1965 دوسری جنگ، 1999 کارگل تنازع۔ ہر جنگ نے سرحد کو سخت کیا، ہر جنگ نے بیانیے کو مزید گہرا کیا۔ لائن آف کنٹرول وجود میں آئی، ایک وادی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، خاندان بٹ گئے، کہانیاں بدل گئیں۔ کشمیر صرف مقامی مسئلہ نہیں رہا، یہ عالمی سیاست کا حصہ بن گیا۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں آئیں، امریکہ، سوویت یونین، چین، سب کے اپنے مفادات تھے۔ کشمیر ایک جغرافیائی نقطہ نہیں رہا، یہ عالمی طاقتوں کے توازن کا حصہ بن گیا۔ 1989 میں مسلح بغاوت شروع ہوئی، تشدد بڑھا، فوجی موجودگی بڑھی، عدم اعتماد بڑھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مسئلہ صرف سرحدی نہیں رہا، یہ انسانی مسئلہ بن گیا۔ اگست 2019 بھارت نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی۔ یہ فیصلہ تاریخی تھا۔ بھارت کا موقف، یہ انضمام اور ترقی کے لیے ضروری تھا۔ پاکستان کا موقف، یہ یک طرفہ اقدام تھا۔ کشمیر ایک بار پھر عالمی سرخیوں میں آ گیا۔ کیا یہ مذہب کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ سرحد کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ شناخت کا مسئلہ ہے؟ حقیقت شاید ان سب کے درمیان ہے۔ کشمیر کا مسئلہ صرف زمین کا نہیں،
یہ بیانیے کا مسئلہ ہے۔ ہر فریق اپنی سچائی رکھتا ہے، اور جب سچائیاں ٹکرا جائیں تو تنازع لمبا ہو جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ یہ حقیقت مسئلے کو مزید حساس بنا دیتی ہے۔ ایک غلط اندازہ اور نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کیا حل ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اعتماد، مکالمہ اور انسانی نقطہ نظر۔ جب تک مسئلہ طاقت کے زاویے سے دیکھا جائے گا، حل مشکل رہے گا۔ جب اسے انسانی زاویے سے دیکھا جائے گا، امید پیدا ہو سکتی ہے۔ کشمیر صرف 3 بیانیے نہیں، کشمیر لاکھوں لوگوں کی روزمرہ زندگی ہے۔ بچوں کے خواب ہیں، خاندانوں کی امیدیں ہیں، اور ایک ایسی سرزمین ہے جو امن چاہتی ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ کشمیر کس کا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا کشمیر کے لوگ سکون سے جی سکیں گے؟ ناظرین، کشمیر کی کہانی آسان نہیں۔ یہ ایک سرزمین ہے، لیکن 3 مختلف سچائیاں، اور شاید تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے: جب بیانیے طاقت سے ٹکرائیں تو امن دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم سوالوں سے نہیں ڈرتے، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ سچائی کبھی ایک زاویے سے مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔